تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللتی احسنت فرجہا، آپ تذکرہ کیجئے اس بیوی کا جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی ہے، کہ انہوں نے کبھی کوئی گناہ کا عمل نہیں کیا، کوئی نافرمانی کا عمل نہیں کیا۔ سورہ مریم میں آتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام وہ گھر کے مشرقی کونے میں 2 دیواروں کے ساتھ انہوں نے پردہ لٹکایا، وہاں غسل کیا، صاف کپڑے پہنے۔ جب وہ وہاں سے باہر نکلی تو دیکھا تو ایک نوجوان سامنے کھڑا ہوا ہے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، انہوں نے دیکھا کہ نوجوان کھڑا ہوا ہے، انہوں نے یہ سمجھا کہ کوئی میرے ساتھ کوئی گناہ کا ارادہ کر کے سامنے آیا ہے، تو یہ کہا کہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لیتی ہوں، اگر تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے تو پھر تم سامنے نہیں آنا چاہیے، تمہیں ایسے نہیں آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے لیے ارادہ سے آئے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ میں تو جبرائیل ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، کیونکہ انسانی شکل میں تھی اس لیے پہچان نہیں سکی۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹا دینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کسی بشر نے نہیں چھوا ہے اور نہ ہی میں جو ہے میں کوئی بری عورت ہوں، 2 ہی طریقے ہیں اولاد پیدا ہونے کے، یا تو نکاح ہو جائے، ایسی صورت میں اولاد پیدا ہو سکتی ہے، یا کوئی برا عمل کیا ہو تب اولاد پیدا ہو سکتی ہے، نہ تو میں نے برا عمل کیا ہے کہ میں بری عورت ہوں اور نہ ہی میرا نکاح ہوا ہے، تو میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو انہیں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ایسے ہی ہوگا جیسے ہم چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کی گریبان میں پھونک ماری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آن کی آن میں ان کو حمل ٹھہرا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ تو وہاں تصریحی طور پر تذکرہ آیا ہے، تو اسی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تو ناموس کی حفاظت کرنے والی تھیں، فنفخنا فیہا من روحنا، پس ہم نے ان میں اپنے روح کو پھونکا اور ہم نے ان کو اولاد عطا فرمائی، وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، اور ہم نے ان کو اور ان کے بیٹے کو ہم نے جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی بنائی ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر باپ کی بھی اولاد پیدا کر سکتے ہیں۔ تو عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اولاد سے پاک ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے پیدا ہوئے نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیدا ہوا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ٹھہرانا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ذات میں بے ادبی کرنا ہے۔ نجران کے عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ اس بات پر مناظرہ کرنے کے لیے آئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کرنے لگے کہ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا فرمایا۔ تو کہنے لگے بچہ بتائیے کہ اگر ان کے باپ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات اتاری سورہ آل عمران کی کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو ایسی ہی ہے جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ والد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا یہ بھی تو اس بات کی علامت ہونی چاہیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ باپ ہیں۔ پھر یوں بھی کہو کہ آدم علیہ السلام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، پھر تو یوں بھی کہنا چاہیے جیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے۔ کتنی صاف بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا دی ہے، لیکن عیسائیوں کو ابھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کی جو ہے ان کو پیدا فرمایا۔ تو جو کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کسی اور کو باپ ٹھہرائے تو وہ بڑی بے ادبی کرنے والا ہے۔ تو یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا یہ بڑی بے ادبی کرتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں۔
اپنی کتاب کشتی نوح کے اندر لکھتا ہے، جو قادیان سے چھپی ہوئی کتاب ہے، صفحہ نمبر 16 پر اس نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ مولوی جو ہے بڑی بری چیز ہیں۔ پھر اس نے ترتیب وار مولویوں کو جو ہے اس نے گالیاں لکھی اپنی کتاب کے اندر۔ پھر لکھتا ہے کہ یہ مولوی مجھے کہتے ہیں کہ تم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہو، بے ادبی کرتے ہو، تو دیکھو میں تو ان کی بڑی تعظیم کرتا ہوں، اور میں ان کے والد یوسف نجار کی بڑی تعظیم کرتا ہوں، اور ان کے 6 بہن بھائیوں کی تعظیم کرتا ہوں، مجھ سے بڑی تعظیم کرنے والا کون ہوگا؟ اب آپ بتائیے کہ کتنی بڑی توہین کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں، اور کتنے میٹھے انداز سے کر رہا ہے کہ عام آدمی سمجھ نہیں سکتا کہ وہ کتنی بڑی توہین کر رہا ہے۔ یہ تو یوں ہوا کہ کسی فرض کریں ایک آدمی کا نام زید ہے، اس کے والد کا نام عمر ہے، تو کوئی آدمی یہ کہنا شروع کر دے زید سے کہ زید بتاؤ تمہارے والد ابراہیم کا کیا حال ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے، وہ ان کی صحت کیسی ہے، ایسے کہنا شروع کر دی۔ کیا وہ اس کی تعظیم کر رہا ہے یا اس کو بہت بڑی گالی دے رہا ہے؟ کہ کسی اور شخص کی طرف اس کے والد کی نسبت کر رہا ہے، یعنی اس کی نسبت کسی اور شخص کی طرف کر رہا ہے اس کے باپ کے علاوہ، کتنی بڑی توہین کر رہا ہے۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ہیں، اور یہاں ان کی نسبت جو ہے وہ یوسف نجار کی طرف کر رہا ہے کہ یہ ان کا باپ ہے۔ کہتا ہے کہ میں یوسف نجار، ان کے والد یوسف نجار کی بڑی عزت کرتا ہوں، بڑی تعظیم کرتا ہوں، ان کے 6 بہن بھائیوں کی بڑی تعظیم کرتا ہوں، مجھ سے بڑا تعظیم کرنے والا کون ہے؟ حالانکہ بہت بڑی بے ادبی کر رہا ہے۔ تو باطل کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بڑے میٹھے انداز سے وار کرتے ہیں ایمان کے اوپر، مسلمانوں کے ایمان والوں کی ایمان کے اوپر بڑے میٹھے انداز سے وار کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ اتنی بڑی بے ادبی کرنے والا ہے، تریاق القلوب اس کی کتاب ہے، اس میں لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 6 نانیاں اور 6 دادیاں وہ زناکار تھیں، کسبی عورتیں تھیں۔ استغفر اللہ، کہ کتنی بڑی بے ادبی کر رہا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بڑی گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ اگر کوئی آدمی ان کی نسبت کسی اور طرف کرتا ہے، کسی کی طرف بھی کرتا ہو، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف کرتا ہو، اس سے اعتبار سے کہ ان کے والد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، تو بڑی توہین کرنے والا ہے۔